السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأزكى المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، صدق الله مولانا العظيم، وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور و معروف آیت شریفہ اور کلام مقدس کی سب سے چھوٹی سورت کی آیت شریفہ ہے، سورہ کوثر کی دوسری آیت شریفہ، جس کو ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرما رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں حضور علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب آپ رب کائنات کے لیے نماز پڑھیے اور پھر اس کے بعد قربانی دیجیے۔
عزیزان محترم، اسی لیے نماز کے بعد ہی قربانی دی جاتی ہے، نماز سے پہلے قربانی نہیں دی جاتی۔ اب قربانی دراصل کیا ہے اور اس سے متعلق جو ہم اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے نظریات سے، اپنے ذہنوں کے اندر جو جو قوانین کو ہم بنا چکے ہیں، کیا ہمارے بنائے ہوئے چیزیں شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کو ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن مختصر طور پر چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دوں گا۔ قربانی دراصل کہتے ہیں قرب حاصل کرنے کو۔ قرب حاصل کرنا یعنی قریب ہونا، اللہ کے قریب ہونا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، جانور کو قربانی کر دیے، اللہ تعالیٰ کا قرب مل گیا، پھر اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ اس کو یاد کر لیں گے، قربانی کریں گے۔ صرف اسی کا نام نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ سے قریب کرتی ہے بندے کو، تو اس چیز کے درمیان میں جو بھی رکاوٹ بنتی ہے، اس چیز کو قربان کرنا للہیت کے لیے وہ قربانی کہلاتا ہے۔ اب فقہ کی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے قربانی کی تعریف کیا ہے، تو فقہاء اکرام بیان فرماتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں قرب الہی کے لیے کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جن جانوروں کی قربانی رکھی ہے، ان جانوروں کو مخصوص دنوں میں، جو چاہے وہ دن میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ بیان کی ہے، ان تاریخوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے ارادے سے جانور کو قربانی کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ عزیزان محترم، قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہو گیا، اسی وقت اچانک کاروبار آ گیا۔ اب دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہے، ایک طرف کاروبار ہے، ایک طرف نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اگر میں کاروبار کروں گا تو پیسہ آئے گا، نماز چھوٹ جائے گی، اور وہ پیسہ بھی برکت والا پیسہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کو ناراض کر کے اس وقت میں انسان پیسہ کمایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا، اس میں برکت نہیں رہے گی۔ تو ایک طرف وقت ہے، ایک طرف کیا ہے، اللہ کی عبادت ہے، کاروبار ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ ایسے وقت میں انسان کیا کرنا ہے، اس پیسے کو قربان کرنا ہے، اس وقت کو قربان کرنا ہے، اور وہ وقت میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے، وقت کو قربان کرنا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک قاعدہ بیان فرما دیا، 4 پارے کے اندر، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بیان فرما دیا، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے، کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کرو، راہ خدا میں خرچ نہ کرو، جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو پتہ چلا نیکی کو پانے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اب فی الوقت
انسان کی زندگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر موڑ پر ہر چیز اس کو محبوب نظر آتی ہے. اس چیز کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو قربان کرنا، جب جا کے وہ نیکی کو پاتا ہے. اب فی الوقت ہمارے لیے کیا ہے؟ قربانی ہے. ان دنوں میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم پیسہ خرچ کرو، قربانی کرو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. وہ پیسہ بھی کون سا؟ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے. مال تو دیا ہوا پروردگار عالم کا ہے. اگر وہ انسان کو کمانے کی سکت نہیں دیتا، اگر وہ انسان کو اس کے جسم کے اندر قوت و طاقت نہیں دیتا تو انسان پیسہ کہاں سے کما سکتا ہے؟ تو انسان کے اندر اللہ نے قوت دیا، مال و دولت کمانے کی صلاحیت دی، عقل سلیم اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. تو اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں میں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال بھی دیا، تو اس مال کو اس نے حاصل کیا تو وہ مال اللہ کی راہ میں اگر نہیں لگائے گا، وہ مال کے ذریعے قربانی نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے، نہ وہ بندہ ہرگز نیکی کو پا سکتا ہے. اب غور کریں عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل احسان ہے. پروردگار عالم نے ہم کو صرف جانور کو قربانی کرنے کا حکم دیا. حالانکہ حقیقت دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کو پسندیدہ چیز ہو گئی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں اور حضور علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں، ان اداؤں کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو حج بنا دیا. ان اداؤں کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا ایک عظیم فریضہ بنا دیا. تو اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز مولا کو پسند ہوئی ان چیزوں کو عبادت کا حصہ بنا دیا. تو اللہ کے خلیل نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے گئے. واقعہ تو بڑا مشہور ہے، لیکن ذرا اس میں غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین بندوں کے اداؤں کو جاری رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اداؤں کو جاری رکھتے ہوئے جب قربانی کی بات آتی ہے، پروردگار عالم سب سے پہلے خواب میں حکم ہو رہا ہے. اللہ کے خلیل اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ خواب بھی ایسا خواب ہے، انبیاء کا خواب ہے، کوئی عام انسان کا خواب نہیں ہے. انبیاء کا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، رحمانی خواب ہوتا ہے. اور عام انسان کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ رحمانی بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے. لیکن پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ خواب گویا کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ حکم دے رہا ہوتا ہے. اللہ کے خلیل روایتیں اٹھا کر دیکھے، سیرت اٹھا کر دیکھے، ایک زمانے تک آپ کو اولاد نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کم از کم کی بھی اگر روایت لے لے تو 60 سال تک آپ دعائیں کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک فرزند، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لخت جگر کو، ایک لڑکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا. عطا فرمانے کے بعد حکم ہوا جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ. کیا امتحانات ہے عزیزان محترم. اللہ کے خلیل کے، ابراہیم علیہ السلام کے ایسے امتحانات سے وہ گزر رہے ہیں. ہر امتحان میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں.
مولا کی مرضی کے سامنے میں اپنے اللہ کے خلیل ہر چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ بچپن ہی سے آپ کی زندگی دیکھ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کی پہچان کا معاملہ آتا ہے، اللہ کے خلیل وحدانیت پر، الوہیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی پر ایسے جمے رہے، رہتی دنیا کو بتا دیے کہ دیکھو مولا ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے، یہ جتنے بھی بت کدے کے اندر بتیں ہیں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نے تمام لوگوں کو وہ سمجھا دیا۔ واقعات پر اگر آپ روشنی ڈالتے چلے گئے، آپ غور کرتے چلے جائیں تو ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو امتحانات ان سے لیا ہے ان میں سے ایک ذرا برابر بھی امتحان ہم سے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ہی آزماتا ہے، ان سے اتنا ہی امتحان لیتا ہے۔ 60 سال کے بعد جب ایک لختے جگر جب پیدا ہو رہے ہیں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اہلیہ محترمہ، زوج محترمہ، بیوی محترمہ کو لے جاتے ہیں جنگل بیابان میں، غیر ذی زرع، ایسے مقام پر چھوڑ آتے ہیں جہاں پر نہ زمین سے اناج کچھ نظر آ رہا ہے، نہ وہاں پر پانی نظر آ رہا ہے، بالکل چٹیل میدان ہے، ریتیلی زمین ہے۔ ایسے مقام پر چھوڑ کر جب جانے لگے تو وہ نیک خاتون، وہ اللہ والی عورت جو ہماری ماں ہے حاجرہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہے، دامن کو پکڑ کر ایک جملہ بیان فرماتی ہے، اے میرے سرتاج یہ تو بتاؤ آپ مجھے چھوڑ کر جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے خلیل مڑ کر جواب دیتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو آپ اپنی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں آتا ہے، آپ کی زبان سے یہی ادا ہوتے، آپ یہ بیان فرماتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا پروردگار میرا محافظ ہے، اب آپ جائیے، اللہ آپ کی حفاظت حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی زبان سے کیسے شکریہ الفاظ آ رہے ہیں، ان واقعات کو رکھتے ہوئے آج کل کے ماحول پر اگر غور کریں تو کتنی ناشکریہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے، اس کا خاوند، اس کا شوہر سب کچھ لا کر اگر اسے دے دے تب بھی اگر ایک مرتبہ اگر کسی چیز میں کمی ہو جائے تو یہ کہہ دیتی ہے کہ کیا لا کر تم نے مجھے دیا، کیا تم مجھے خیال کر رہے ہو؟ تو گویا کہ ناشکری زبان پر ایسی آ جاتی ہے کہ تم مجھے کیا خیال کر رہے ہو، کیا میرا دیکھ بھال کر رہے ہو، ہر چیز کو ترسا رہے ہیں، فلا فلا جو چاہے وہ آ جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ والی خاتون اللہ کی طرف سے چھوڑ رہے ہیں تو اب جائیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرا پروردگار میرا محافظ ہے، آپ بیان فرماتی ہے۔ اس کے بعد چلے گئے، جانے کے بعد سارا واقعات آپ جانتے ہیں، ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خواب میں آپ کو حکم ہو رہا ہے، بچپن میں ہے، شیر خار کی عمر ہے، چھوڑ کر آ گئے، بیچ میں حکم نہیں ہوا کہ جا کر دیکھو، اے ابراہیم جاؤ، کہیں دور سے کیوں نہ ہو جاؤ، دیکھو ان پر کیا بیت رہی ہے، وہ ان کی کیسی حالت ہے، کیا کیفیت ہے، دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں۔ اب جب حکم ہو رہا ہے تو کیا حکم ہو رہا ہے؟ آپ اپنے لخت جگر کو قربان کر رہے ہیں، خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، 1 2 نہیں 100 اونٹ راہ خدا میں آپ نے ذبح کر دیا، دوسرے دن بھی خواب گر رہا ہے، آپ اپنے لخت جگر، آپ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، تو دوسرے دن بھی آپ
200 ऊंट, एक रिवायत में 100 और एक रिवायत में 200 ऊंट आप राह खुदा में ज़ुबा कर देते हैं। अब तीसरे दिन भी ख्वाब गिरता है तो समझ जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को ऊंटों की कुर्बानी नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे लख्ते जिगर की कुर्बानी चाहता है। अल्लाह का हुक्म हो गया, आप मुल्क शाम से फिर मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ चलते हैं। उस चटियल मैदान की तरफ जहां पर छोड़कर आए तो क्या देखते हैं, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वहां पर पानी निकल रहा है, आबे ज़मज़म अल्लाह तबारक व तआला ने वहां से निकाला। एक बस्ती आबाद हो चुकी है। जो चटियल मैदान था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियों की बरकत से आप जब एड़ी रगड़ रहे थे, अल्लाह ताला आपके एड़ियों से आबे ज़मज़म को निकाल दिया। और जब वो आबे ज़मज़म का कुआं वहां पर नजर आने लगा, बस्ती नजर आने लगी, आप आकर कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे ये ख्वाब गिर रहा है कि मैं अपने फर्जंद को ज़ुबा कर रहा हूँ। सारे मामलात को आप बयान फरमाते हैं और बाद तारीख निगारों ने ये लिखा कि आप आकर कहते हैं कि मेरे लख्ते जिगर को तैयार करो, मैं दावत में ले जाना चाहता हूँ। तो ये दावत से मुराद ये आम खाने की दावत नहीं है, रब की तरफ से जो बुलावा है उस तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। तो तैयार कर दिए, करने के बाद माँ ये कहने लगी कि बेटा ये तुम्हारे वालिद है, इनकी फरमाबरदारी करना, इनकी शान में बेअदबी मत करना। ये सारी बातें नसीहतें माँ होने की हैसियत से उन्हें बयान फरमा देती है। बयान फरमाने के बाद अल्लाह के खलील अपने लख्ते जिगर को लेकर जा रहे हैं। सिर्फ मुख्तसर मैं आपके सामने खाका रख रहा हूँ। जैसा आप ले जा रहे हैं, शैतान बीच में आता है और आकर कहता है कि इस्माइल तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं, तुम्हें पता तो है, तुम्हें खबर तो है कि वो जब बचपन में तुमको छोड़कर आए, जैसा ही तुम बड़े हो रहे हैं तो तुम्हारे लिए तुमको जुबा करने के लिए ले जा रहे हैं। तो आप बयान फरमाते हैं कोई बाप अपने लख्ते जिगर को, अपने बेटे को जुबा कर सकता है? तो यकीन दिलाने के लिए उसने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता, उनके आस्तीन में देखो छुरा है। तो जैसा ही आपने आस्तीन के अंदर देखा, देखने के बाद वाकई में आपने छुरे को पाया। पाने के बाद आप आपने दिल में ख्याल करते हैं कि वालिद अपनी मर्जी से जुबा करने के लिए तो नहीं ले जाते, शायद ये अल्लाह ताला का हुक्म है। आप समझ गए कि ये शैतान आकर मुझे बहका रहा है। आप उस वक्त उसको कंकरियां मारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो कंकरियां मारने को भी आज हुज्जाजे किराम के लिए करार दे दिया कि तुम जब आओ तो वहां पर शैतान को कंकरियां मारो। अल्लाह ताला वो अदा को अपनाने का हुक्म दिया। तो अल-गर्ज़ मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप आगे ले गए। ले जाने के बाद अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं, ऐ लख्ते जिगर सुनो, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, अन्नी अज़बहुका, मैं तुम्हें ज़ुबा कर रहा हूँ, फंज़ुर माज़ा तरा, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह साफ़ात के अंदर 23वें पारे में सारे मंजर को बयान फरमा रहा है। तो पूछते हैं, तो आप बयान फरमाते हैं, क़ाला सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, आप बयान फरमाते हैं कि आप मुझे सबर करने वालों में पाएंगे। आपको जो हुक्म है, फंज़ुर माज़ा तरा, क़ाला या अबती फ़अल मा तुअमर, आप अपने वालिद से कहते हैं जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है आप उसको मुकम्मल कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सबर करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिलजबीन, तो आपने अपने लख्ते जिगर को पेशानी के बल लिटा दिए। तो दो रिवायतें यहाँ पर मिलती है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आप पेशानी के बल लिटाते हैं, और एक रिवायत में आता है कि आप जिस तरह से करवट लिटाते हैं और लिटाकर आपके गले मुबारक पर छुरी को रखते हैं, और एक रिवायत में गर्दन, आपकी मुबारक गर्दन पर छुरी को रखते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। तो जैसा ही रखने के बाद आप छुरी को चला रहे हैं, पूरी ताकत के साथ चला रहे हैं, छुरी चलने का नाम नहीं ले रही है।
کیوں؟ یہاں پر اللہ کے خلیل اللہ کے حکم سے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی چھری نہیں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہرگز نہ چلنا۔ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، میرے خلیل اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے کامیاب ہو گئے۔ ہم تو فقط یہ دیکھنا چاہتے تھے ان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت بڑھ کر ہے یا ہمارے حکم کا فرمان، ہمارا فرمان ان کے سامنے مانے رکھتا ہے، ہماری محبت ان کے دل میں بڑھ کر ہے۔ تو میرے خلیل نے یہ دکھلا دیا کہ اللہ کی محبت میں اپنے فرزند کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ فقط ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے، ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گئے، حکم ہوا کہ جاؤ جنت سے دمبے کو لے جاؤ اور وہاں سے اسماعیل ذبیح اللہ کو نکال کر وہاں پر دمبے کو رکھ دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے جنت سے دمبے کو لا کر وہاں سے اللہ کے اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، تو آپ کو وہاں سے ہٹا کر جنت سے لا کر دمبے کو رکھ دیا گیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بات یہ عرض کرنا ہے، جس طرح سے پروردگار عالم اللہ کے خلیل کی اداؤں کو، حاجرہ علیہ السلام کی اداؤں کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا، اگر وہاں پر اللہ کے نبی ذبح ہو جاتے، اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہو جاتے، تو پروردگار عالم قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہ ادا بھی جاری کر دیتا، ہر ایک کے لیے یہ حکم دے دیتا کہ اگر ان کے پاس 5 اولاد ہیں، 5 لڑکے ہیں، ان میں سے ایک لڑکے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ کون کر سکتا ہے عزیزان محترم؟ وہ تو اللہ کے خلیل تھے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کر سکتا ہے؟ ذرا اندازہ لگائے کہ ایک بیٹے کو تکلیف ہو تو باپ دیکھ نہیں سکتا، یہ محبت ہے۔ اگر وہاں پر ذبح ہو جاتے تو جس طرح سے اور اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا، امت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واجب کر دیتا کہ وہ اپنی اولاد کو قربان کرے۔ لیکن پروردگار عالم کو معلوم ہے یہ تو میرے خلیل ہے، یہ تو پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، جن کی نسلوں سے نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یہ میرے خلیل ہے، یہ ذبح کر دیے، لیکن میں ان کی اداؤں کو اگر میں جاری کر دوں گا تو کوئی اپنا نہیں سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ حکم دیا کہ جب سال میں 1 مرتبہ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرو، یہ تصور رکھو وہاں پر میں اپنے آپ کی مرضی کو، اپنی دولت کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ تصور رکھو عزیزان محترم۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا، اور وہ بھی کس پر؟ جو صاحب استطاعت ہے۔ اب کچھ ضروری مسائل، اہم مسائل میں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت کون ہے؟ کہ صاحب استطاعت اس کو سمجھنے کے لیے جس پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر قربانی واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں قربانی میں فرق یہ ہے، زکوٰۃ کے لیے مال کا 1 سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے وہ شرط نہیں ہے۔ آپ کے لیے اتنا پیسہ، 42.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ
یا پھر 6 تولے پر 1 پاؤ تولا سونے کے برابر اگر آپ کے پاس پیسہ، یا سونا اور چاندی کو ملا لیں گے تو اتنی رقم آپ کے پاس ہو رہی ہے، یا بینک بیلنس ہے، یا اپنے ذاتی مکان کے علاوہ کوئی اور پراپرٹیز آپ کی ایسی خریدی ہوئی ہے جس کو آپ بیچنے کے ارادے سے لیے ہوئے ہیں، ایسی پراپرٹیز کو دیکھا جائے گا، یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا تو اتنی قیمت کے برابر اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، 42.5 تولے یعنی 40 پر 2 تولے پر آدھا تولا چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس پیسہ ہو یا اتنا مال ہو، قربانی کے 3 دنوں میں بھی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا آپ پر قربانی واجب ہے۔ بہت سارے لوگ نامعلوم ہونے کی وجہ سے اس کو یہ سمجھتے ہیں گزشتہ سال میں اپنے نام سے دے لیا، اب یہ سال میرے بیٹے کے نام سے دوں گا، بیوی کے نام سے دوں گا، فلاں سال فلاں ان کے نام سے دوں گا۔ یہ جو باری باری مقرر کرتے ہیں، شریعت میں یہ باری باری مقرر کرنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، یہ حج کی طرح نہیں ہے، وہ حج ہے ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت کے لیے، لیکن قربانی کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر سال اگر آپ صاحب استطاعت ہے یا ان 3 دنوں میں بھی اتنا پیسہ اگر آپ کے پاس آ گیا آپ پر قربانی واجب ہے۔ جب قربانی واجب ہے تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے اپنی قربانی دینا، اپنی قربانی دینے کے بعد اب اس کے بعد آپ جن کی چاہے دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گھر کے اندر 5 افراد ہیں، بیوی کی قربانی، ان کے پاس اگر بیوی کے پاس سونا چاندی یا زیورات یا کوئی ایسی پراپرٹیز ہے یا کوئی بھی ایسا مال ان کے پاس ہے جس کی وجہ سے قربانی کے حقدار بن رہے ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب۔ بچے بڑے ہیں، مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، الحمدللہ، ماں باپ ان کے لیے کچھ پراپرٹیز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی صاحب استطاعت بن رہے ہیں، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو یہ باری باری مقرر کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھ لے، ہر سال اگر کسی کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو یا ان 3 دنوں میں بھی اگر اتنا پیسہ اگر آ جاتا ہے ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ فقہ کے اندر یہاں تک مسئلے کو بیان کیا گیا، تیسرے دن سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے تک بھی اگر ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تب بھی قربانی واجب ہے۔ اب کیا کریں گے؟ جانور کو دیکھیں گے، جانور کو لے کر ذبح کریں گے، اتنا وقت نہیں ہے تو شریعت یہ حکم دے رہی ہے اتنا پیسہ غربا اور مساکین میں خیرات کر دے۔ کب ہے یہ؟ مسئلے کی نزاکت کو سمجھے، تیسرے دن سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے اتنا پیسہ ان کے پاس آ گیا تب یہ حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دنوں میں قربانی کی جتنی رقم بن رہی ہے میں اس کو غربا اور مساکین میں خیرات کروں گا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ حضور علیہ السلام بیان فرما دیے قربانیوں کے دنوں میں اللہ کی راہ میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ مال و دولت ہے، قربانی کرنا یہ سب سے اہم فریضہ ہے۔ میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہوں گا کہ میں اس کی رقم غربا اور مساکین میں خیرات کر دوں گا، کوئی بیوہ کو دے دوں گا، کوئی محتاج کو دے دوں گا، نہیں چلے گا۔ وہ اپنا دینا الگ سے دے لیا جائے لیکن قربانی ہی کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں عزیزان محترم، قربانی جب انسان کرتا ہے اس کی فضیلتیں تو بہت ساری ہیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ایک ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتے چلوں۔ تو یاد رکھیں، اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اگر میں بڑے جانور کے اندر قربانی دوں تو جب تک وہ 7 حصے میرے مکمل نہیں ہو جاتے جب تک میں دیتے ہی رہنا ہے۔ شریعت نے یہ قانون بیان کیا، پھر اپنے طرف سے کیوں قانون بیان کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرے، شریعت یہ قانون آپ کو بیان نہیں کیا، شریعت صرف یہ قانون بیان کیا ہر سال اگر تم صاحب استطاعت ہو قربانی دو۔ اللہ نے مال و دولت دیا، بکرے میں دینا زیادہ فضیلت ہے،
اور گائے میں دینا اس سے کم فضیلت ہے. قربانی آپ کی ہو جائے گی لیکن فضیلت کے اعتبار سے ان جانوروں میں سب سے زیادہ دینا کس کا ہے؟ بڑے دمبے کی قربانی دینا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اور کہاں پر؟ اپنے گھر میں دینا بہت بڑی فضیلت ہے. اگر سہولت نہیں ہو تو پھر دوسرا راستہ دیکھا جائے گا. تو الغرض معزز سامعین کرام، تو 7 مرتبہ دینا جب تک گائے مکمل نہیں ہوتی، یہ اپنا بنایا ہوا قانون ہے، شریعت کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں عزیزان محترم، ایک انسان اپنے مرحومین کے ماں باپ کے نام سے دینا چاہ رہے دے سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے خود کے نام سے دے، اس کے بعد جن کے نام سے دینا چاہے اب ان کی مرضی، ان کے نام سے وہ دے سکتے ہیں. کن کے نام سے زیادہ دینا ہے؟ اللہ نے مال و دولت دیا، سب سے پہلے ہم جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مال و دولت دیا، نذران عقیدت پیش کرو سرکار کی بارگاہ میں. سرکار کا یہ معمول تھا، ہر سال 2 بکروں کو ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنے نام سے اور ایک ساری امت کے نام سے آپ ذبح کیا کرتے تھے. یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے، ساری امت کے نام سے حضور علیہ السلام بکرے کو قربانی دیا کرتے تھے. یہ آپ کی خاصیت ہے، اسپیشالٹی یہ حضور علیہ السلام کی ہے، یہ امت پر نہیں ہے. اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیں گے تو ہو جائے گا. ہرگز نہیں ہوگا عزیزان محترم. یاد رکھیے غلط سلط مسائل عوام الناس کو جاہل لوگ اپنے ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں اور اسی کو فالو ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. شریعت کے اندر ایسا مسئلہ کہیں پر بھی نہیں ہے. سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دو تو آپ کے لیے کافی ہے. وہ حضور علیہ السلام کی خاصیت تھی. اور حضور علیہ السلام کی یہ پیاری حدیث پاک جب دیکھتے ہیں، وہ حدیث کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام 100 اونٹ ذبح فرماتے ہیں اور 73 اونٹ خود حضور علیہ السلام 60 پر 3 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کرتے ہیں. وہ حدیث یاد نہیں آتی؟ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، مسائل کو جاننا ضروری ہے اور مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ کن سے لینا ہے وہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایرے غیروں سے اگر آپ معلومات کریں گے تو پھر اسی طرح سے وہ معاملہ ہو جائے گا کہ حجام شاپ میں جا کر سر کے درد کی دوا پوچھنے کے برابر ہو جائے گا. تو معزز سامعین اکرام، بہت سارے ایسے مسائل ہیں. آپ دیکھیں قربانی کے وقت میں کہ لوگ اتنے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کہتے تھے میں اپنے والد صاحب کے نام سے دے دیا، یہ سال میرے لیے کافی ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ معزز سامعین کرام، آپ غور کرتے چلے جائے، اللہ تبارک و تعالی قربانی دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ رکھ دیتا ہے. احادیث کا صرف خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ایک حدیث پڑھ کر نہیں سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جانور کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، ایک ایک بال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات بلند ہونے لگتے ہیں. اور میزان پر جب تولا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا گوشت، اس کا جو وزن ہے اس کو بھی نیکیوں کی شکل دیتے ہوئے میزان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال میں اس کو شمار کر دے گا. اور یہی وہ جانور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو وہاں پر جو بال سے باریک تلوار سے تیز راستہ ہوگا پلسرات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو وہاں پر ایسا لائے گا کہ یہ بندہ دنیا میں رب کے فرمان کے مطابق قربانی دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کو وہاں پر لائے گا، اس پر سوار ہو کر آسانی کے ساتھ اس راستے کو طے کر دے گا. اتنی بڑی فضیلتیں ہیں.
تو ہمارے لیے کیا ہے، مال کی محبت کو نکالے، راہ خدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو قربانی کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔